بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ انتہائی خوبصورت کتاب کے ساتھ میں سیمی زوار آپ کی خدمت میں حاضر، اور ہم آج سے نئی کتاب کو پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے فلسفہ حجاب۔ اور اس کتاب کے حوالے سے آغاز میں، جیسا کہ ہم جب بھی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں تو ہم جو بھی ابتدائیہ صفحات ہوتے ہیں وہ پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ ہمارا کیونکہ پارٹ 1 ہے، اس پارٹ میں ہم کتاب کے ترتیب جانیں گے اور بہت ساری چیزیں ہم مل کر آغاز کریں گے۔ آئیے کتاب کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے فلسفہ حجاب، شہید مرتضیٰ مطہری، اور اس میں لکھا ہوا ہے جو بالکل آغاز کے صفحات ہیں ان کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ جامع تعلیمات اسلامی پاکستان، اور پوسٹ باکس نمبر ہے 5425 کراچی 2۔ اس کے بعد پھر جو صفحہ ہے جس کو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 3، اس میں لکھا ہے کہ ترجمہ سید محمد موسیٰ رضوی، باز نویس رضا حسین رضوانی، خوش نویس شیخ اشرف راحت، اور طبع سوم 1993 عیسوی، اور مطبع عباسی لیتھوارٹ پریس کراچی۔ یہ ہم نے کیونکہ اردو میں لکھا ہوا ہے تو اس کی جو انگلش ورڈ ہے یقیناً اس کی اسپیلنگ کے حوالے سے اس کی پروننسیشن ڈفرینٹ ہوگی۔ اور اس میں جو پیج 3 کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا، اس کے بعد پیج 3 پہ یہ بھی لکھا ہے کہ جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ کتاب کلی یا جزوی طور پر اس شرط کے ساتھ فروخت کی جاتی ہے کہ جامع حاضہ کی پیش کی اجازت حاصل کیے بغیر یہ موجودہ جلد بندی اور سر ورق کے علاوہ کسی بھی شکل تجارت یا کسی اور مقصد کی خاطر نہ تو عاریتاً کرائے پہ دی جائے گی اور نہ ہی دوبارہ فروخت کی جائے گی۔ علاوہ ازیں کسی آئندہ خریدار یا بطور عطیہ حاصل کرنے والے پر یہ شرط عائد نہ کرنے کے لیے بھی ایسی ہی پیشگی اجازت کی ضرورت ہوگی۔ اب ہم آگے ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 4 کے اوپر، جس پہ لکھا ہوا ہے بڑا بڑا اسلام کی ہیڈنگ ہے۔ اس کے نیچے لکھا ہے کہ کیا تم نے پوری طرح سمجھ لیا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ اور اس کے آگے سوالیہ نشان ہے۔ یہ ایک ایسا دین ہے جس کی بنیاد حق و صداقت پر رکھی گئی ہے۔ یہ علم کا ایک ایسا منبع ہے جس سے عقل و دانش کی متعدد ندیاں پھوٹتی ہیں۔ یہ ایک ایسا چراغ ہے جسے لا تعداد چراغ روشن ہوتے رہیں گے۔ یہ ایک ایسا بلند رہنما مینار ہے جو اللہ کی راہ کو روشن کرتا ہے۔ یہ اصولوں اور اعتقادات کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو صداقت اور حقیقت کے ہر متلاشی کو اطمینان بخشتا ہے۔ اس کے بعد نیچے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اے لوگو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنی برترین خوشنودی کی جانب ایک شاندار راستہ اور اپنی عبودیت اور عبادت کا بلند ترین معیار قرار دیا ہے۔ اس نے اسے اعلیٰ احکام، بلند اصولوں، محکم دلائل، ناقابل تردید تفوق اور مسلمہ دانش سے نوازا ہے۔ یہاں پر یہ جو پیراگراف ہے وہ ختم ہوا، آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اب یہ تمہارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو شان اور عظمت بخشی ہے اسے قائم رکھو، اس پر خلوص دل سے عمل کرو، اس کے معتقدات سے انصاف کرو، اس کے احکام اور فرامین کی صحیح طور پر تعمیل کرو اور اپنی زندگیوں میں اس کا مناسب مقام دو۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور نیچے لکھا ہے امام علی علیہ السلام۔ اچھا جی، اب ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر ہیں۔ لکھا ہے کچھ اپنے بارے میں، اس کی یہ ہیڈنگ ہے، اور یہ جو کچھ اپنے بارے میں ہے یہ ہے جنہوں نے لکھا ہے وہ ہیں شیخ یوسف علی نفسی۔ آئیے ہم پہلے یہ پڑھتے ہیں کہ کچھ اپنے بارے میں لکھا ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم موسوی خوئی دام ظلہ العالی کی سرپرستی میں قائم ہونے والا یہ بین الاقوامی ادارہ جامع تعلیمات اسلامی دنیا کے متعدد ممالک میں اسلامی علوم و معارف پر مشتمل معتبر اور مستند لٹریچر عوام تک پہنچانے میں کوشاں ہے۔ اس ادارے کا مقصد دور حاضر کی روحانی ضروریات کو پورا کرنا، لوگوں کو اصلی اور محکم اسلامی علوم کی طرف متوجہ کرانا اور
اس گراں بہا علمی سرمایہ کی حفاظت کرنا ہے جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقدس امانت کے طور پر ہمارے سپرد کیا ہے۔ یہ ادارہ اب تک اردو، انگریزی، فرانسیسی، سندھی اور گجراتی زبانوں میں 80 سے زیادہ کتابیں شائع کر چکا ہے جو اپنے مشمولات، اسلوب بیان اور طباعت کی خوبیوں کی بنا پر فردوس کتب میں ایک نمایاں مقام حاصل کر چکی ہیں۔ نشر و اشاعت کا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم کی شناخت کرواتا رہے گا۔ آخری پیراگراف اس صفحے پر ہے کہ اس کے علاوہ جامعہ کے زیر اہتمام چلنے والے 60 سے زیادہ مدرسے گزشتہ 7 برسوں سے قوم کے بچے بچیوں میں بنیادی اسلامی تعلیم کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان مدرسوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ دعوت اسلام کو فروغ دینا ایک ایسا کام ہے جس کی انجام دہی کے لیے ہم سب کو تعاون کرنا چاہیے۔ ادارہ آپ سب کو اس کار خیر میں شرکت کی دعوت دیتا ہے تاکہ دینی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جا سکے۔ دعا ہے کہ خداوند منان ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ اور نیچے لکھا ہے دعاؤں کا طلبگار شیخ یوسف علی نفسی۔ تو یہ ہم نے پیج 5 پہ جس کی ہیڈنگ تھی کہ کچھ اپنے بارے میں، یہ ہم نے شیخ یوسف علی نفسی کا جو کی تحریر تھی وہ ہم نے پڑھ لی ہے۔ اور اب ہم پیج نمبر 6 کی جانب آ گئے ہیں جہاں پر اوپر لکھا ہے فہرست۔ تو آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ اس کتاب کی تمام تفصیلات۔ فہرست لکھا ہے پیش لفظ پیج نمبر 9 پر ملے گا۔ اس کے بعد پہلا باب ہے پردے کی تاریخ، یہ پیج 11 پر۔ دوسرا باب رواج، دوسرے باب میں کافی چیزیں ہیں جو ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ کس صفحے پہ ہمیں ملیں گی۔ لکھا ہے رواج پردے کے اسباب پیج 18، ریاضت اور رہبانیت پیج 19، عدم تحفظ اور عدم عدالت پیج 26، عورت کا استحصال پیج 30، حسادت مرد ہے سین الف دال تے اور میم رے دال حسادت مرد، یہ ہے پیج 34 پر۔ عورت کے مخصوص ایام پیج 38 پر۔ قدر و منزلت میں اضافہ پیج 41۔ اس کے بعد ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر جس میں لکھا ہے تیسرا باب۔ تیسرے باب میں جو تقریباً 7 پوائنٹ ہیں ان کے صفحات بتاتی ہوں۔ اسلام میں پردے کا فلسفہ پیج 45 اور پیج 45 پر ہی حجاب کے لغوی معنی، پھر پیج 49 پر پردے کی اصل صورت، پیج 50 پر سکون نفس، پیج 53 پر خاندانی روابط میں استحکام اور پیج 55 پر مستحکم معاشرہ، پیج 57 پر عورت کا مقام اور احترام۔ پھر ہم آ جائیں گے چوتھے باب کے اوپر۔ چوتھے باب میں کل 5 جو ہیں جو پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ وہ یہ ہے کہ پردے پر اعتراضات پیج 58، پردہ اور منطق پیج 58، پردہ اور حقیقت آزادی پیج 59، سرگرمیوں میں رکاوٹ پیج 61، میلان اور رغبت میں اضافہ پیج 65۔ اب اس کے بعد 5واں باب میرے سامنے ہے جو لکھا ہوا ہے ہیڈنگ، اور اس کے میں کیا کیا پوائنٹس ہیں دیکھیے جانتے ہیں۔ اسلامی پردہ پیج 74، اجازت پیج 76، عین اور بصر، عین یہ نون اور بے سوادرے پیج 82۔ اس کے بعد غز اور غمز، غین زواد اور غین میم زواد، غز اور غمز یہ بھی ہم پیج 82 پر ہی پڑھیں گے۔ پھر شرمگاہ کی حفاظت پیج 85، پھر زینت پیج 87، پہلا استثناء پیج 87، اور پردے کی کیفیت پیج 93۔ اور اب ہم آگے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 8 پر اور ہم فہرست پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے اگلا لکھا ہے، اور یہ ہم 5ویں باب کی تفصیلات جان رہے ہیں۔ اس میں اگلی لکھی ہے دوسرا استثناء پیج 95، پھر ہے اپنی عورتیں پیج 96، پھر ہے لونڈیاں اور غلام پیج 97، پھر ہے وہ مرد جنہیں عورتوں کی حاجت نہیں، یہ پیج 99 پہ ہم پڑھیں گے۔ پھر سورہ نور کی دیگر آیتیں یہ پیج 100 پر ہے۔ اس کے بعد پیج 104 پر ازواج پیغمبر، پھر ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سورہ احزاب کی آیت 53 کی تشریح، اور نیچے لکھا ہے تحفظ عصمت پیج نمبر 106 پر، پردے کی حدود پیج نمبر 113 پر، چہرہ اور دونوں ہاتھ پیج نمبر 115 پر، پھر موافق دلائل پیج نمبر 117، پھر سالی کے باب میں سین الف لام چھوٹی ہے 120 پیج ہے، پھر کمسن بچے کے باب میں 121 پیج ہے، پھر باندی غلاموں کے باب میں پیج 122 ہے، پھر ذمی عورتوں کے باب میں زال
میم، اب میم پہ تشدید ہے اور چھوٹی ہے۔ ذمی عورتوں کے باب میں 123 پیج ہے، صحرائی یا دیہاتی عورتوں کے باب میں یہ 124 پیج ہے، پھر مخالف دلائل 129 پیج پر ہے، پھر آیا جلباب یہ 141 پیج ہے، پھر اخلاقی تاکیدات 154 پیج ہے، پھر نہ پابندی نہ آزادی یہ 150 اس سے پہلا اخلاقی تاکیدات جو ہے وہ 154 پیج تھا، اور یہ ہے نہ پابندی نہ آزادی پیج 157، پھر ہے فتاویٰ 159 پر، پھر ہے حصے احتیاط 165 پر، پھر ہے اخفا یا اظہار 166 صفحے پر، اور یوں یہ ہم نے فہرست مکمل پڑھ لی۔ تو ویسے اس کتاب کے ٹوٹل 177 پیجز ہیں۔ تو جی جو لاسٹ ہے اخفا یا اظہار جو کہ 166 سے سٹارٹ ہوا ہے، یہ اس کے بعد تفصیلات جو ہوں گی وہ ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ اب ہم اس کتاب کی پیج نمبر 9 پہ آ گئے ہیں، اور اس صفحے پر صرف پیج نمبر 9 ہی ہے جی۔ پھر یہ لکھا ہے کہ وضاحت، قارئین اکرام میری یہ بحث خالص علمی ہے، اس کی حیثیت کسی فتوے کی نہیں، لہٰذا آپ جس مجتہد کی تقلید میں ہیں انہی کے فتوے پر عمل کیجئے۔ اور اس کے نیچے لکھا ہے مصنف۔ پھر اس کے بعد فارسی کا جو شعر لکھا ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مجھے فارسی نہیں آتی، لیکن میں صرف اس لیے اس کو پڑھ رہی ہوں کہ جن لوگوں کو فارسی آتی ہے وہ اس کو صحیح سمجھ کے اس کی ادائیگی کریں گے، اور میں معذرت کے ساتھ یہ پڑھنے جا رہی ہوں۔ لکھا ہے ای زن بتو از فاطمہ ای گو نہ خطا بست از ارزند ترین زینت زن حفظ حجاب است۔ یہ میں نے پڑھ دیا، اور اس کے بعد پیج نمبر 10 پہ ہم آ گئے ہیں، جس میں ہے پیش لفظ، اور اوپر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پیش لفظ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیش لفظ میں لکھا ہے کہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ لادین حلقوں نے ہماری نوجوان نسل کے فکری خلا کو ہم سے پہلے بھانپ لیا اور اس کے احساسات سے غلط فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے دل نشین طرز بیان کے ذریعے گمراہ کن نظریات کو اس کے دل و دماغ پر مرتسم کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ فکری اور اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو گئی۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ دینی بیداری اور اسلامی تشخص کے جذبے کے تحت ہماری نوجوان نسل حقائق دین کو سمجھنے کے لیے جس جوش و خروش کا اظہار کر رہی ہے، اس کے پیش نظر ہر دانشور یہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ نسل مذہبی معلومات حاصل کرنے کے لیے آج پہلے سے زیادہ آمادہ ہے۔ ان حالات میں پردہ، اب یہ پردے کا ورڈ جو ہے وہ انورٹڈ کاماز میں ہے، تو لکھا ہے کہ ان حالات میں پردے کے مسئلے پر جدید فکر و نظر کی حامل ایک مستقل کتاب کی اشاعت میں جامع تعلیمات اسلامی کے پیش نظر یہی مقصد ہے کہ پردے کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے اور اسلامی نظریے کی طرف نئی نسل کی فکری رہنمائی کرنے میں کوشش کی جائے۔ اگلا پیراگراف ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ نامحرم مرد سے عورت کے پردے کا ضروری ہونا اسلام کے اہم مسائل میں سے ہے۔ خود قرآن کریم میں اس کے متعلق صراحت پائی جاتی ہے۔ عورت کا اپنے بدن کو غیر مرد سے چھپانا پردے کے لازم ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح اجنبی مرد اور عورت کی باہمی خلوت کا ناجائز ہونا بھی پردے کی تائید کرتا ہے۔ لکھا ہے زیر نظر کتاب میں اس موضوع پر ان 5 ابواب میں بحث کی گئی ہے۔ تو سامعین یہ ہم نے پیش لفظ پڑھ لیا جو کہ صفحہ نمبر 10 پہ تھا۔ اب اس کے بعد باب آغاز ہو گئے ہیں۔ پیج نمبر 11 پر پہلا باب ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بے اسم تعالیٰ، اس کے بعد ہیڈنگ لکھا ہے پردے کی تاریخ۔ لکھا ہے پردے کے بارے میں تاریخی اعتبار سے میری معلومات مکمل نہیں ہیں۔ ہماری معلومات تاریخی لحاظ سے اس وقت مکمل کہی جا سکتی ہیں جب ہم ظہور اسلام سے پہلے موجود تمام قوموں کے حالات کو بخوبی جانتے ہوں۔ بہرحال اس قدر مسلم ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے بعض قوموں میں پردے کا رواج تھا۔ جہاں تک میں نے اس موضوع سے متعلق کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اس کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ایرانیوں، یہودیوں اور ہندوؤں میں بھی پردے کا رواج رہا ہے، اور ان کا قانون پردہ اسلامی پردے سے زیادہ سخت تھا۔ لیکن دور جاہلیت کے عربوں میں پردہ موجود نہیں تھا، اور ان میں یہ خصوصیت اسلام کی بدولت پیدا ہوئی۔ اگلا لکھا ہے کہ امریکی مصنف ورلڈ یورنٹ، واو لام ڈال یہ واو رے نون ٹے، اور بریکٹ میں لکھا ہے 1885 سے لے کے 1981 عیسوی تک۔ سو آگے لکھا ہے کہ اپنی کتاب تاریخ تمدن یعنی ہسٹری آف دی سویلائزیشن میں یہودی قوم اور اس کے قانون
دوبارہ پڑھتی ہوں کہ امریکی مصنف جو ہیں ورلڈ یورنٹ، جنہوں نے اپنی کتاب تاریخ تمدن یعنی ہسٹری آف سویلائزیشن میں یہودی قوم اور اس کے قانون کے پردے کے بارے میں لکھا ہے. اچھا جی، جو لکھا ہے وہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ اگر کوئی یہودی عورت قانون پردے کے خلاف ورزی کرتی، مثلاً وہ برہنہ سر لوگوں کے درمیان آتی یا شارع عام پر سود کاٹتی یا ہر قسم کے افراد سے اپنا دکھڑا کہتی یا اتنی بلند آواز میں گفتگو کرتی کہ پڑوسی اس کی آواز سن لیں، تو اس کے شوہر کو یہ حق حاصل تھا کہ اس کا مہر ادا کیے بغیر اسے طلاق دے دیا. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ جلد 12 صفحہ نمبر 30. یہ حوالہ دیا ہوا ہے، یقیناً کوئی جلد 12 اس کی ہوگی جو کہ جس میں صفحہ نمبر 30 پہ ہم اس کی ڈیٹیل جان سکتے ہیں. اب ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 12 پر. لکھا ہے چنانچہ جو پردہ یہودیوں میں رائج تھا وہ اسلامی پردے سے، جیسا کہ ہم بعد میں وضاحت کریں گے، زیادہ سخت تھا. پھر لکھا ہے ورلڈ یورنٹ قدیم ایرانیوں کے بارے میں لکھتا ہے کہ زرشت انورٹڈ کاما زرشت کے زمانے میں عورتوں کو بڑا اونچا مقام حاصل تھا. وہ کھلے چہروں کے ساتھ بڑی آزادی سے لوگوں میں آیا جایا کرتی تھی. انورٹڈ کاما کلوز. لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ اب یہ پھر انورٹڈ کاما میں کہ داریوش کے بعد خاص طور پر سرمایہ دار طبقے میں عورت کا مقام خاصا پست ہو گیا. معاشی طور پر بدحال عورتوں کو چونکہ کام کاج کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان آنا پڑتا تھا، اس لیے ان کی آزادی برقرار رہی، لیکن دوسری عورتوں پر چونکہ مہینے کے خاص ایام میں گوشہ نشینی لازمی قرار پا گئی تھی، لہٰذا آہستہ آہستہ گوشہ نشینی کے اس وقفے نے وسعت اختیار کر لی اور ان کی پوری اجتماعی زندگی اس کی لپیٹ میں آ گئی. اور مسلمانوں کے ہاں بھی پردے میں یہی بات پائی جاتی ہے. اونچے گھرانے کی عورتوں کو یہ مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ پالکی کے بغیر گھر سے نکلیں. انہیں ہرگز کھلے بندوں مردوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. شادی شدہ عورتوں کو اپنے شوہروں کے سوا کسی دوسرے مرد کو دیکھنے کا حق نہیں تھا، چاہے وہ مرد ان کے باپ یا بھائی ہی کیوں نہ ہوں. قدیم ایرانی پینٹنگز جو ہم تک پہنچی ہیں ان میں عورت کی کوئی تصویر نظر نہیں آتی. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قدیم ایران میں پردے کی سختی کا یہ عالم تھا کہ وہاں شادی شدہ عورت کے لیے اس کے باپ اور بھائی بھی نامحرم تھے. پھر لکھا ہے کہ ورلڈ یورنٹ کے مطابق وہ شدید قانون جس میں پارسی قوانین کے تحت عورت اپنے مخصوص ایام کے دوران ایک کمرے میں محبوس ہو جایا کرتی تھی اور گھر کے سب افراد اس سے دوری اختیار کرتے تھے، قدیم ایران میں سخت پردے کا باعث ہوا. پھر بریکٹ میں لکھا انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ یہودیوں میں بھی حائض عورتوں کے بارے میں کچھ ایسا ہی دستور تھا، لیکن مسلمانوں میں بھی پردے کے معاملے میں یہی بات پائی جاتی ہے. انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے اس جملے میں ورلڈ یورنٹ سے مراد کیا ہے، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. پھر لکھا ہے کیا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں پردے کے رواج کا سبب بھی وہی سخت قوانین ہیں جو ایک حائض عورت پر عائد کیے جاتے ہیں. یہاں پر سوالیہ نشانے ہیں. اور ہم آ گئے ہیں پیج 13 پر. لکھا ہے سب جانتے ہیں کہ اسلام میں ہرگز اس قسم کا کوئی قانون نہ پہلے تھا اور نہ اب ہے، البتہ حائض عورت کو نماز اور روزہ جیسی چند واجب عبادتوں سے روکا گیا ہے اور ان ایام میں اس سے مباشرت کی ممانعت کی گئی ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ معاشرت کے سلسلے میں اس پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ جس کے سبب وہ عملاً گوشہ نشینی پر مجبور ہو جائے. پھر لکھا ہے اگلا پیراگراف ہے کہ ورلڈ یورنٹ اگر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایرانیوں کے قبول اسلام کے بعد پردے کی رسم تمام مسلمانوں میں رواج پا گئی تو یہ بھی خلاف واقعہ ہے، کیونکہ ایرانیوں کے مسلمان ہونے سے قبل ہی پردے سے متعلق قرآنی آیات نازل ہو چکی تھیں. پھر اگلے پیراگراف میں کہ ورلڈ یورنٹ کے اس سے مابعد کی گفتگو سے ان دونوں باتوں کا پتہ چلتا ہے. وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مسلمانوں میں پردہ ایرانیوں کے مسلمان ہونے کے بعد رائج ہوا اور اس بات کا بھی مدعی ہے کہ حائض عورت سے ترک مباشرت مسلمان عورتوں کے پردے یا کم از کم ان کی گوشہ نشینی میں مؤثر رہا ہے. لکھا ہے آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ انورٹڈ کاما عربوں کا ایرانیوں سے میل جول اسلامی دنیا میں پردے اور لواتت لام واو الف توتے کے رواج کا باعث بنا. عرب ہمیشہ عورت کی دل فریبی سے خائف اور اس کے حسن کے دل دادا رہے. مرد عورت کے قدرتی اثر کی تلافی اس کی لیاقت اور عصمت پر قدر حرفی زنی
قدر حرف زنی کر کے کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اب یہ انورٹڈ کاما ہے کہ عورتوں سے مشورہ کرو لیکن ان کی رائے کے خلاف عمل کرو۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا لیکن پہلی صدی ہجری میں مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو پردہ نہیں کرایا تھا اور مرد و زن ایک دوسرے سے آزادانہ ملتے، سڑکوں پر پہلو بہ پہلو چلتے اور مسجدوں میں ایک ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ پردہ اور خواجہ سرائی کا دستور ولید دوم کے زمانے، یعنی کہ زمانہ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں، بریکٹ میں، کہ 126 سے لے کے 127 ہجری۔ پھر اس میں لکھا ہے کہ اس میں رائج ہوا عورتوں کی گوشہ گیری اس لیے عمل میں آئی کہ وہ ایام حیض و نفاس میں مردوں پر حرام تھیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ اور یہ لکھا ہے کہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 122 یہ حوالہ دیا گیا ہے۔ پھر لکھا ہے اسی کتاب میں ورلڈ یورنٹ مزید لکھتا ہے، اب ہم آگئے ہیں صفحہ نمبر 14 کے اوپر، کہ مزید لکھتا ہے کہ انورٹڈ کاما پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاک گریبان والی قمیص پہننے سے منع فرمایا تھا، لیکن بعض عربوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ ہر طبقے کی عورتوں میں زیورات پہننے کا رواج عام تھا۔ وہ زرق برق کمر بند باندھتی تھیں، بلاؤز اور رنگ برنگے لباس پہنتی تھیں اور اپنے بالوں کو جوڑے چوٹی یا سیاہ ریشمی پراندے سے زینت دے کر سر کے پیچھے ڈال دیا کرتی تھیں۔ کبھی کبھار بال ان کے شانوں پر بھی بکھرے ہوتے تھے۔ غالباً وہ جواہرات اور پھولوں سے بھی اپنے آپ کو سنوارتی تھیں، لیکن سن 97 ہجری کے بعد سے انہوں نے اپنے چہرے کو آنکھوں کے نیچے حصے تک ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہ بات رواج پا گئی۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہے اور لکھا ہے جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 111۔ آگے لکھا ہے ورلڈ یورنٹ اسی کتاب کے 10ویں جلد کے صفحے 223 پر قدیم ایرانیوں کے بارے میں لکھتا ہے کہ انورٹڈ کاما داشتہ رکھنے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ داشتائیں یونانی معشوقاؤں کی طرح آزاد تھیں۔ وہ ضیافتوں میں مردوں کے ساتھ شرکت کرتی تھیں، لیکن منکوحہ عورتیں عام طور پر گھروں میں پابند رہتی تھیں۔ یہ قدیم ایرانی رسم بعد میں اہل اسلام کو منتقل ہو گئی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے ورلڈ یورنٹ اس طرح گفتگو کرتا ہے گویا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پردے کا کوئی حکم ہی نہیں تھا۔ حکم کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے۔ حکم ہی نہیں تھا، آپ نے صرف چاک گریبان والی قمیص پہننے سے منع فرمایا تھا، اور مسلمان عورتیں پہلی صدی ہجری کے اواخر اور دوسری صدی ہجری کے اوائل تک بے پردگی کے ساتھ لوگوں کے درمیان آیا جایا کرتی تھیں۔ حالانکہ تاریخ قطعی طور پر اس کی خلاف گواہی دیتی ہے۔ بے شک زمانہ جاہلیت کی عورت ورلڈ یورنٹ کی تعریف کے مطابق رہی ہے، لیکن اسلام نے اس سلسلے میں ایک انقلاب برپا کیا۔ ام المومنین بی بی عائشہ عورتوں کی مدح ان الفاظ میں کیا کرتی تھیں۔ انورٹڈ کاما آفرین ہے انصاری عورتوں پر کہ جو ہی سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی ان میں کی ایک بھی ایسی نہیں تھی جو سابقہ انداز میں گھر سے باہر نکلی ہو۔ تمام عورتوں نے اپنے سروں کو سیاہ چادروں سے ڈھانپ لیا، گویا کوے ان کے سروں پر بیٹھے ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے یہاں پر تفسیر کشاف سورہ نور آیت نمبر 31۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ اسی موضوع کو جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی نقل کیا گیا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ آپ فرماتی ہیں، اب ہم آگئے ہیں پیج 15 پہ، آپ فرماتی ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 جو کہ ہے، جو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یدنینا علیہن من جلابیہن، اس حوالے سے یہاں پہ ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سورہ احزاب کی 59ویں آیت کے نزول کے بعد انصاری عورتوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا۔ اچھا، یہ حوالہ ہمیں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 382 جی 382۔ اس کے بعد لکھا ہے کینٹ گوبینو بھی اپنی کتاب ایران میں 3 سال میں اس بات کا اعتراف کرتا ہے۔ اچھا، یعنی میرے خیال ہے یہ اس کتاب کا نام ہے ایران میں 3 سال، اور یعنی کاؤنٹ گوبینیو نام ہے، اور 3 years in ایران یہ کتاب کا نام ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ساسانی دور کا سخت پردہ اسلامی دور میں ایرانیوں کے درمیان باقی رہا۔ اس کا خیال ہے کہ ساسانی دور میں صرف پردے ہی کا مسئلہ نہ تھا، بلکہ وہاں تو عورتوں کو مخفی بھی رکھا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ شہزادوں اور زرتشی عالموں کی خود سری کا یہ عالم تھا کہ ہر شخص اپنے گھر کی خوبصورت لڑکی کو چھپا کر رکھتا تھا کہ مبادا انہیں علم نہ ہو جائے، کیونکہ اگر انہیں یہ علم ہو جاتا کہ فلاں شخص کے گھر میں کوئی خوبصورت لڑکی موجود ہے تو پھر وہ اس کا یا اپنی جان کا مالک نہ رہتا۔
رہتا تھا۔ اچھا، اب ہم اگلے پیراگراف کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کا بھی یہی خیال تھا کہ پردہ روم اور ایران کی غیر مسلم اقوام سے دنیا اسلام میں داخل ہوا ہے۔ انہوں نے گلمپسز آف ورلڈ ہسٹری میں اسلامی تمدن کو سراہتے ہوئے ان تبدیلیوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو بعد میں پیدا ہوئیں۔ وہ کہتے ہیں انورٹڈ کاما، ایک اور بڑی اور افسوسناک تبدیلی تدریجاً رونما ہوئی اور وہ عورتوں کے بارے میں تھی۔ عرب عورتوں میں پردے کا رواج نہ تھا، وہ مردوں سے چھپ کر اور ان سے الگ زندگی بسر نہیں کرتی تھیں بلکہ عام تقریبات میں شرکت کرتی تھیں، مجلس، وعظ اور مساجد میں جایا کرتی تھیں، بلکہ خود بھی وعظ اور تقریریں کیا کرتی تھیں۔ لیکن عربوں نے اپنی غیر ملکی فتوحات کے بعد رفتہ رفتہ ان رسموں کو اپنا لیا جو روم اور ایران میں رائج تھیں۔ انہوں نے روم اور ایران کی شہنشاہیت پر غلبہ تو پا لیا مگر خود ان شہنشاہوں کے غیر پسندیدہ آداب و عادات کے اسیر ہو گئے، اور جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے یہ قسطنطینیہ اور ایران کی شہنشاہیت کا اثر نفوذ ہی تھا جس نے مردوں سے عورتوں کی جدائی اور پردہ نشینی کو عربوں میں رواج دیا، اور حرم کا نظام عمل میں آیا جس سے مرد اور عورت ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ یہ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا کہ جو ہم پڑھ رہے تھے جو جہاں سے انورٹڈ کاما شروع ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے حوالہ نیچے دیا ہوا ہے بریکٹ میں کہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 328۔ اب ہم پیج نمبر 16 پہ آ گئے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ یہ ایک غیر حقیقی گفتگو ہے۔ ہاں، بعد کے زمانے میں نامسلم اجمیوں سے عربوں کے میل جول نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مروج پردے کو زیادہ سخت کر دیا تھا، نہ یہ کہ اسلام نے بنیادی طور پر پردے کو اہمیت ہی نہیں دی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے کہ نہرو کے اظہار خیال سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ رومی بھی شاید یہودیوں کے زیر اثر پردے کی خصوصیت کے حامل تھے، اور رسم حرم سراداری نے روم اور ایران سے مسلمان خلفاء کے دربار میں راہ پائی۔ اس نکتے کی دوسروں نے بھی تائید کی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، ہندوستان میں بھی بہت سخت قسم کا پردہ رائج تھا، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ یہ اسلام سے پہلے وہاں رائج تھا یا اس کے بعد رائج ہوا۔ جو بات مسلم ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کا بھی پردہ جو بات مسلم ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کا پردہ بھی قدیم ایرانی پردے کی طرح سخت رہا ہے۔ تاریخ تمدن کی دوسری جلد یعنی کہ ول ڈیورنٹ کی گفتگو سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ اہل ہند میں مسلمان ایرانیوں کے ذریعے پردے کا رواج ہوا۔ پھر آگے لکھا ہے، نہرو اپنی تمام گفتگو کے بعد کہتے ہیں، اب یہ انورٹڈ کاما میں گفتگو، افسوس کہ یہ غیر مرغوب رسم آہستہ آہستہ اسلامی معاشرے کی ایک خصوصیت بن گئی، اور مسلمانوں کے ہندوستان آنے پر اہل ہند نے بھی اسے سیکھ لیا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ آگے لکھا ہے، نہرو کے خیال کے مطابق ہندوستان میں پردہ مسلمانوں نے متعارف کرایا، لیکن اگر ہم ریاضت اور ترک لذت کے رجحان کو پردے کے ظہور کا سبب جانیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہندوستان نے قدیم ترین ایام سے پردے کو اپنایا ہے، کیونکہ وہ ریاضت اور مادی لذتوں سے نفرت کے تصور کا قدیمی مرکز رہا ہے۔ مشہور برطانوی فلسفی جس کا نام، اب کیونکہ یہ ہے تو ورڈ انگلش کا لیکن یہاں پہ اردو میں لکھا ہے، میں اس کو پڑھ رہی ہوں کہ برٹرینڈ رسل اپنی کتاب ازدواج اور اخلاق یعنی میرج اینڈ مورلز میں رقم تراز ہے انورٹڈ کاما، موجودہ مہذب معاشروں میں جو جنسی اخلاق پائے جاتے ہیں ان کے 2 محرکات ہیں۔ پہلا محرک یہ ہے کہ پاکیزگی نسل کا اطمینان حاصل کیا جائے، اور دوسرا محرک یہ راہبانہ اعتقاد ہے کہ عشق ایک برائی ہے۔ زمانہ ما قبل مسیح میں اور مشرق بعید کے ممالک میں آج تک جو جنسی اخلاق پائے جاتے ہیں وہ پہلے محرک ہی کا نتیجہ ہیں، لیکن ہندوستان اور ایران اس پہلے محرک سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ بظاہر یہی وہ مقامات ہیں جہاں ریاضت وجود میں آئی اور پھر ساری دنیا میں پھیل گئی۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور ساتھ ساتھ آگے بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 135، بس یہ لکھا ہوا ہے، اور ہم پیج نمبر 17 پہ پہنچ گئے ہیں۔ لکھا ہے، بہرحال یہ بات غیر متنازع ہے کہ ظہور اسلام سے قبل دنیا میں پردے کا وجود رہا ہے اور اسلام نے اس کی بنیاد نہیں رکھی۔ اب اس صفحے میں آخری پیراگراف ہے کہ البتہ یہ بات ہم آئندہ ابواب میں بیان کریں گے کہ اسلامی پردہ
قدیم اقوام میں رائج پردے سے کوئی مطابقت رکھتا بھی ہے کہ نہیں، اور یہ کہ جو فلسفہ اسلام میں پردے کی بنیاد قرار پایا ہے، کیا دوسری اقوام میں بھی پردے کا وہی فلسفہ ہے؟ اچھا، اب یہ ہم پیج 17 پہ ہم نے پہلا باب مکمل کر لیا ہے. تو اس جو ہم نے نشست میں جو کچھ پہلا باب مکمل کر لیا، تو اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم دوسرے باب سے آغاز کریں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.